اصل ولی وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے. سمجھے؟ جو مانگو وہ جو آپ کی چاہت ہے، لیکن جو ہو رہا ہے اس پہ راضی رہو. مانگو وہ جو آپ کے دل کی چاہت ہے. یہ نہیں مانگو کہ اللہ تو جو ہے نا تو جس طرح سے چاہتا ہے وہ کر دے. یہ ابدیت کے خلاف ہے. ہم بھکاری ہیں. بھکاری کبھی سیٹھ کے سامنے آ کر بولے کہ سیٹھ آپ کا دل چاہتا ہے تو پیسے دے دے، نہیں تو مت دے. نہیں چاہتے تو آپ مت دے اور آپ کی مرضی. تو ویسے تو وہ سیٹھ پیسے دے گا ہی نہیں. تو سیٹھ سوچے گا کہ آپ تو بہت بڑے سیٹھ ہیں، الٹا وہی آپ سے قرضہ مانگے گا، مجھے 20 روپے دے دے یار. بھکاری جو ہے نا اپنی حاجت شو کرتا ہے. بھکاری یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا بھی ہے تو ایسے بتاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھکاری بن کر بیٹھا کرو، میرے سامنے سیٹھ نہ بنو. اللہ ویسے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں شکر کے طور سے یہ کہہ سکتے کہ آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر یا اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے، میں کم بخت اتنا وہ ہوں کہ مجھے تیرے خزانے میں سے اور کچھ نعمتیں چاہیے. کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی بھی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، ساری چاہتیں دے دے بس اب تو. حدیث میں آتا ہے کہ یوں دعا مت مانگو کہ اللہ تو اگر چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر دے، اگر نہیں چاہتا تو مت کر. یہ مت کرے کبھی، کیونکہ اللہ ان پہ تو زبردستی کوئی نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ ہمیں تو بھکاری بن کر مانگنا چاہیے اللہ سے. اللہ کو یہ بتانا ہے کہ میرا کام تجھے کرنا ہے اللہ. کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا تو ان پہ سونے کے ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے. جب انہیں شفا ملی تھی تو وہ فوراً جمع کرنے لگے، سونے کی ایک بھی ٹڈی رہ نہ جائے. تو اللہ نے کہا اے ایوب تو پیغمبر ہے، جب میں تجھے مستغنی کیا، جب مال دیا تو ایک بھی نہیں چھوڑ رہا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں، بہت دیا ہے، اگر تو مزید دینا چاہتا ہے تو مجھے وہ بھی چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے بڑے آپ کو ہدیے میں 5,000 گفٹ کرے اور آپ کی تنخواہ 50,000 ہو، تو کیا آپ کبھی ایسا کہیں گے کہ نہیں بھائی ہمیں تو نہیں چاہیے، ہماری تنخواہ 50,000 ہے، میں 5,000 کیا کروں گا؟ جو گفٹ دے رہا ہے اس کو غصہ آئے گا نا. وہ تو بھائی آپ کو 5,000 کیا 5 روپے بھی دے رہا ہے، آپ ایسے دونوں ہاتھوں سے لوگے اور شکر ادا کرو گے. تو ایوب علیہ السلام کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تو ایوب علیہ السلام نے ایک بھی نہیں چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں لڑکیوں کو پانی پلایا نا کنویں سے، تو پانی پلانے کی نیت تو اللہ کی رضا تھی، ان کا کوئی مفاد نہیں تھا. تو ان کے دل میں ایک بات ایسے آ گئی کہ بھائی میں تو مسافر ہوں، میرا نہ ٹھکانہ ہے، میرا نہ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے نہ ہی کچھ ہے. تو ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ شاید ان کے ابا کو یہ بچی جا کر بولے کہ ایک بندے نے ہماری مدد کی تو شاید وہ ہمیں پیسے دے دے گا. ان کے دماغ میں ایسا خیال آیا تھا کہ شاید وہ کچھ کھانا وانا کھلا دے مجھے. تو ان سے تو نہیں کہا، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، تو پھر یہ خدمت نہیں ہوئی نا، یہ تو مفاد ہو گیا. دل میں جب خیال آیا تو اللہ سے کہا اللہ مجھے ان سے امید نہیں ہے، مجھے تجھ سے امید ہے. درخت کے نیچے کھڑ کر دعا مانگ رہے کہ اللہ تو مجھے اگر تو نے میرے لیے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ آپشن ضائع مت ہونے دے، کر لے وہ بھلائی. میں فقیر ہوں، محتاج ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں نے تو انہیں پلایا ہے پانی، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے گھر لے جائے یا کچھ کھانا وانا کھلا دے یا میرا ٹھکانہ ہو جائے. میں تو ایسے ہی زندگی گزاروں گا بھائی ننگے پاؤں. میں عادی ہوں ان چیزوں کا، میں بھوکا رہنے کا عادی ہوں. مجھے اور آزما دیکھ، میں مزید اور 6 دن بھوکا رہ کے بتاؤں گا صرف تیرے لیے. یہ اسٹائل اللہ کو پسند نہیں ہے.
اللہ تواضع پسند ہے، اللہ مخلوق کے سامنے نہیں بلکہ انہیں پسند ہے کہ وہ لوگ ان سے مانگے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تیرا صرف کھانے پانی کا انتظام نہیں ہوگا، تیری شادی کا بھی انتظام ہوگا۔ دیکھیں نا اجنبی آدمی کو، کیونکہ بیوی بھی تو چاہیے نا ایسے علاقے میں۔ تو اللہ نے ایسے خاندانی جگہ پہ حضرت موسیٰ کی شادی کرا دی اور پوری پراپر جاب کا انتظام بھی ہو گیا ان کا۔ بکریاں چراؤ اور یہیں کھانا پینا آپ کا۔ 10 سال کو بیوی کو لے کر جانا گراؤنڈ بھول بھلیا ہو جائے گا اللہ کے، پھر فرعون کے پاس ہی بھیج دیا ڈائریکٹ، ہے نا۔ تو مستغنی نہیں ہونا ہے، سمجھ رہے ہو آپ لوگ۔ اللہ کے سامنے آج اسی سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے کہ اللہ جو ہے تو ہی ہے اور تو ہی رحمت دینے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ ہاں لیکن جو مقدر میں آپ کے ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو اس پر بھی آپ کو راضی رہنا چاہیے۔ اگر نہ ملے تو اللہ سے راضی ہو کر اور مانگنا چاہیے۔ تو اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میرے در پہ بھکاری بن کر آ کر مانگو۔ دیکھو افطاری کا کیا مطلب ہے پتہ ہے، اللہ کے خاطر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اب اس میں فلٹر مت بنو کہ اللہ تو نے تو دیا تھا ہمیں 14 گھنٹے کا روزہ، تو میں اس میں 18 گھنٹے روزہ رہ کر دکھاؤں گا تجھے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے آگے۔ سورج غروب ہو گیا اور سائرن بج رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اور 4 گھنٹے میں روزہ رکھوں گا تیرے لیے۔ یہ عبدیت کے خلاف ہے، یہ غلاموں کا کام یہ نہیں ہوتا، بھکاریوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ بھکاری تو ایسا کرتا ہے کہ پہلے سے ہی پکوڑے بنانا شروع کر دیتا ہے روزے کے ٹائم پر۔ بیوی کو عصر سے پہلے ہی ٹینشن دینا شروع کر دے گا کہ بیگم آج یہ بنانا ہے، آج وہ پکانا ہے۔ افطاری کا ٹائم ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، اگر اس میں ایک بھی کمی ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے کہ لوگ اس کے سامنے بھکاری بن کر جلدی جلدی کرنے کا سوچیں، روزہ کھولنے کا۔ بھائی اللہ ہم سے تو بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی، بھوک ہم کو بہت لگ رہی ہے۔ اگر بھوک نہیں لگ رہی مطلب اس کا آپ کا پیٹ خراب ہے، اس کا مطلب ہے۔ بھوک لگ رہی ہوتی افطاری کے ٹائم پر تو اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا کہ دسترخوان پہ آ کر بیٹھ جاؤ، تمیز سے بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً کھانا شروع کر دو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم فلٹر نہیں ہیں، ہم تو محتاج ہیں بھائی۔ اسی لیے حکم دیا کہ سحری بھی کرو، بغیر سحری کے روزہ رکھو گے تو یہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ فلٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جتنا حکم دیا بس اتنا کرو، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ کچھ لوگ تو ایسے ایکٹنگ کر رہے ہوتے کہ ایکچولی ہم تو صرف افطاری میں ایک کھجور کھاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ تو وہ بھی مت کھائیں۔ کیا خیال ہے ہم آپ کو تھوڑا نیمبو چٹا دیا کریں گے، اتنا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بعض لوگ ایسے مجاہدے کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو کھاتے ہیں، مزہ آتا ہے کھاتے وقت، ہر لقمے میں اتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم۔ تو نبی نے فرمایا کہ ہر چیز میں مزہ ملتا ہے روزہ کھولنے کے بعد، اور جو اجر ملتا ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے نیکی ہمارے ترازو میں ڈال دی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ جب عید کا چاند نظر آئے تو رونا دھونا مت کرو، آئے ہے رمضان چلا گیا۔ آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ یقین دلا رہا ہے کہ 1 مہینے کے روزے تھے، اب تم کھاؤ پیو عیش کرو، یہ اللہ نے ثواب لکھ دیا، تو اب آپ لوگ خوش ہو جاؤ۔ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ جب اعتکاف کے دن چاند نظر آئے نا، جب اعتکاف ختم ہو تو خوشی خوشی گھر جایا کرو۔ جب تراویح سٹارٹ ہوتی ہے، جب آپ 12 رکعت پڑھ چکے ہوتے ہیں، اگر سائرن بج چکی ہوتی ہے، چاند دکھ گیا ہوتا ہے، تو امام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ 13واں رکعت پڑھایا جائے۔ ایوب خان کے دور میں یہ حالات کمیٹی نہیں تھی نا، تو چاند کے بڑے غفلے ہوتے تھے۔ ایک دن عید کے دن اعلان ہوا ہے کہ آج عید ہے،
یعنی 30واں روزہ رکھا ہوا تھا اور 11 بجے اعلان ہوا کہ آج عید ہے، کہ چاند نظر آ گیا تھا رات میں، تو سب نے فوراً 11 بجے روزہ توڑا ہے۔ کیوں توڑا بھائی؟ علماء نے کہا روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہم اگر عید کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے روزے ہم پر اس دن ختم کر دیے ہیں۔ ہم اللہ سے آگے یا اللہ کے جو اللہ نہیں کہتا وہ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نبی بھی جس دن عید کا چاند دکھتا تھا اس دن پہلے کھا کر نہایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم لوگ نہانے کے بعد کھاتے یا کچھ بھی کرتے، بٹ یہ بتانے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے تو ہم پہلے کھائیں گے۔ بقر عید میں پہلے کھانا سنت نہیں ہے۔ اب بقر عید یا رمضان دونوں عیدیں ہی ہوتی ہے، مگر اب یہاں روزے ختم ہوئے ہیں کہ آج ہم یہاں صبح بھوکے نہیں ہوں گے، آج ہم صبح جلدی کھا لیں گے اور پھر بعد میں نماز ادا کریں گے۔ مگر بقر عید میں کوئی حکمت نہیں ہے، ہم کھاتے ہی جا رہے ہیں، مگر اللہ جو ہے نا ہمیں گوشت کھلائے گا، اس سے ہم کھانا شروع کریں گے۔ تو بار بار جگہ جگہ اسلام آپ کو ایسے گائیڈ کرتا ہے، ایسی گائیڈنس خدا کی قسم آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے آگے عاجزی کر کر منتیں کر کر مانگا کرو، اگر مصیبت کوئی آ بھی جائے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ This is me Neha Firdaus signing off. Until the next time, take care and please subscribe to my channel. Give a thumbs up and share the video to spread Iman and Hadith all around the world. Thank you.